بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں آپ سب کی بہت مشکور ہوں کہ آپ میری ویڈیوز کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں اور سبسکرائب بھی کر رہے ہیں۔ میں امید کرتی ہوں اس کار خیر میں انشاءاللہ جلد از جلد اور لوگ بھی شامل ہوں گے اور میری ویڈیوز کو لائک کریں گے، شیئر کریں گے اور سبسکرائب کریں گے۔ یہ انشاءاللہ صدقہ جاریہ کا سلسلہ رکنا نہیں چاہیے۔ مجھ سے کچھ لوگوں نے سوال کیا کہ آیا یہ احادیث اوتھینٹک ہیں کہ نہیں ہے۔ الحمدللہ یہ احادیث بالکل اوتھینٹک ہے۔ میں صحیح بخاری کی کتاب سے آپ کو احادیث بیان کرتی ہوں اور اس میں ان کے راوی کا بھی ذکر ساتھ ساتھ میں نے شروع کر دیا ہے تاکہ اس میں کوئی شک و شبہ باقی نہ رہے۔ چلے آئیں صحیح بخاری کی کتاب کے باب کتاب ایمان سے حدیث نمبر 38 سے استفادہ حاصل کرتے ہیں۔ ہم نے ابن اسلام نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں محمد بن فضیل نے خبر دی، انہوں نے کہا کہ ہمیں یحییٰ بن سعید نے بیان کیا، انہوں نے ابو سلمہ سے روایت کی، وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کے روزے ایمان اور خالص نیت کے ساتھ رکھے اس کے پچھلے گناہ بخش دیے گئے۔ حدیث نمبر 39۔ ہم سے عبدالسلام بن مطر نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم کو عمر بن علی نے معان بن محمد غفاری سے خبر دی، وہ سعید بن ابو سعید مقبری سے، وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک دین آسان ہے اور جو شخص دین میں سختی اختیار کرے گا تو دین اس پر غالب آ جائے گا اور اس کی سختی نہ چل سکے گی۔ بس اس لیے اپنے عمل میں پختگی اختیار کرو اور جہاں تک ممکن ہو میانہ روی برتو اور خوش ہو جاؤ کہ اس طرز عمل سے تم کو دارین کے فوائد حاصل ہوں گے، اور صبح اور دوپہر اور شام اور کسی قدر رات میں عبادت سے مدد حاصل کرو۔ نماز 5 وقتہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ پابندی سے ادا کرو۔ چلے آئیں حدیث نمبر 40 کی طرف چلتے ہیں۔ ہم سے عمر بن خالد نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے زہیر نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے ابو اسحاق نے بیان کیا، ان کو برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو پہلے اپنے نانہال میں اترے جو انصار تھے، اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 16 یا 17 ماہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش تھی کہ آپ کا قبلہ بیت اللہ کی طرف ہو۔ جب بیت اللہ کی طرف نماز پڑھنے کا حکم ہو گیا تو آپ سب سے پہلی نماز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی طرف پڑھی عصر کی نماز تھی۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ لوگوں نے بھی نماز پڑھی، پھر آپ کے ساتھ نماز پڑھنے والوں میں سے ایک آدمی نکلا اور اس کا مسجد بنی حارثہ کی طرف گزر ہوا تو وہ لوگ رکوع میں تھے۔ وہ بولا کہ میں اللہ کی گواہی دیتا ہوں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ یہ سن کر وہ لوگ اسی حالت میں بیت اللہ کی طرف گھوم گئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، یہود اور عیسائی خوش ہوتے تھے، مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی طرف منہ پھیر لیا تو انہیں یہ من ناگوار گزرا۔ زہیر ایک راوی کہتے ہیں کہ ہم سے ابو اسحاق نے برا سے یہ حدیث بھی نقل کی کہ قبلہ کی تبدیلی سے پہلے کچھ مسلمان انتقال کر چکے تھے تو ہمیں یہ معلوم نہ ہو سکا کہ ان کی نمازوں کے بارے میں کیا کہیں، تب اللہ نے یہ آیت نازل کی، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ۔ جزاک اللہ۔